تو خیر انسان کو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد سے آیا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی مقصد دے کر بھیجا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے درجے کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے ان کو بھی کوئی مقصد دے کر بھیجا تھا۔ اب آپ علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنا آخری پیغمبر رسول مانتے ہیں، آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اور ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ ان ساری چیزوں کی امید کے باوجود ہم یہ بھول چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء کی بعثت کا تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا، یا آپ علیہ السلام اگر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کو خاتم النبیین کیوں بنایا گیا، آپ کو سارے کے سارے انبیاء کا امام اور سردار کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ جو اہل نظر، اہل علم، اہل عقل ہیں وہ تو ہر چیز کے اندر اس کی حکمت کو تلاش کرتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کی گہرائی میں سوچتا ہے، اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پہچانتا ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو پیدا کیوں کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہے، لیکن جب اہل علم نے اس پر غور کیا تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہ فضول نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو خیر میں اس بات کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقیں پیدا کی ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، اور آج کل تو اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ دنیا کے اندر اللہ کی کل مخلوق کتنی ہے۔ کل پروفیسر صاحب کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے اپنے لیکچر کے اندر ایک بات کہی تو یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ سب سے چھوٹی مخلوق جس کو ہم چیونٹی سمجھتے ہیں نا، یہ چھوٹی کیڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی 9000 قسم کی مخلوق پیدا کی۔ پروفیسر تھے، بہت بڑے پروفیسر تھے، ان کی یہ ریسرچ بتا رہا ہوں کہ چیونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9000 قسم کی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ تو صرف چیونٹی ہے، اس کے علاوہ باقی مخلوقات جو ہیں، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہم تو یہ بھی شمار کرنے سے قاصر ہیں، ہمیں تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں اور جن مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہوا ہے وہ جاننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بیان کیا ہے، آج ہم وہ سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ مقصد ہم اپنے اندر لے کر آئیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن مجید کے اندر ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کی بعثت کی دعا مانگی تھی بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
الکتاب والحکمہ، ایک تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت، نمبر دو قرآن مجید کو سیکھنا، نمبر تین تزکیہ نفس، اور نمبر چار حکمت کی تعلیم۔ یہ چار چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر ایسے رسول کی ضرورت ہے، ایسے تیرے بندے کی ضرورت ہے، ایسے پیغمبر کی ضرورت ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، آیات پڑھ کر سنائے اور آیات کی تعلیم دے۔ اس سے دو باتیں علماء کرام نے نکالی ہیں، پہلی چیز تو ہے قرآن مجید پڑھنا، دوسرا ہے قرآن مجید کو سیکھنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل تھی کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سیکھیں بھی، تاکہ قرآن کے ذریعے یہ اللہ کی پہچان کر سکیں۔ تیسرا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، دلوں کو پاک کرنا، انسان کے ذہنوں کو پاک کرنا، انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، انسان کے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کرنا، انسان کے دل کے اندر جہنم سے برات اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں سے ہے تزکیہ نفس۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ آپ کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم مقصد جس کو ہم بھول چکے ہیں، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں اولین درجے کا مقصد تھا، قرآن مجید نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر کا سب سے پہلا فرض یہ ہے ان اعبدوا اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لے کر آئے، لوگوں کو توحید پر لے کر آئے، اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے سامنے پر جھکانے پر مجبور کرے، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کے راستے کو چھوڑ دے، شیطان کے راستے سے بچے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں سے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بھی مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر رسول، جس امت کے اندر جو بھی رسول آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء آپ علیہ السلام تک ہر نبی کو یہ مقصد دے کر بھیجا گیا۔ آپ لوگوں نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر نبی کو کلمہ عطا کیا گیا، اس کا جو پہلا جز ہے جس کے اندر اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار، اور اللہ کے خالق مالک مسبب الاسباب حاجت روا مشکل کشا داتا، وہ جو ایک اللہ ہے اس کا تو ہر کلمے کے اندر اقرار ہے۔ دوسرا جز تو تبدیل ہوتا گیا، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی دوسرا کلمہ چینج ہوتا گیا، لیکن جو پہلا جز ہے توحید اللہ کی عبادت، وہ کسی کلمے میں بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرانا، لوگوں کو اللہ کی توحید پر لے کر آنا۔
اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کو مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں۔ اب خوشخبری دینے والے ہیں یعنی جو نبی کی بات کو مان کر اللہ کی عبادت پر آ گئے، اللہ کے حکموں کو ماننے پر آ گئے، ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری، ان کے لیے تو کامیابی کی خوشخبری، ان کے لیے تو فلاح کی خوشخبری ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کی پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی عبادت پر نہیں آئے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھا، ان لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر خصوصاً آپ علیہ السلام کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کی صفات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا کہ آپ علیہ السلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کو ایک داعی بنا کر بھیجا گیا، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، رب کی پہچان کروانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کے بنیادی مقاصد میں سے بات تھی۔ ایک اور مقصد قرآن مجید کے اندر جو آپ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن مجید نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس مقصد کے ساتھ دنیا میں آئے کہ لوگوں کے اندر جو اختلافات ہیں اپنی قوم کی اعتبار سے، اپنی لسانیت کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے، یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ تعصب پھر جو ہے وہ عروج پر پہنچ رہا ہے کہ لوگ برادری اعتبار سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعصب رکھتے ہیں، اپنے جو ہے وہ لسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب رکھتے ہیں، اپنے علاقے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ یہ اختلاف ختم ہو، لوگ ہدایت پر آئیں، ایک راستے کو اختیار کریں، دین ہدا پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، راستے جدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، ان اختلافات کو ختم کر کے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو یہ چند بنیادی مقاصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے۔ اب ہم اگر امتی ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کو اپنا پیشوا مقتدی امام رہبر مانتے ہیں، اپنا سب کچھ آپ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنا آپ لگانا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام کے مقاصد جو مقصد لے کر اللہ کے نبی آئے، دیکھیں میں اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں جی کیسے آئے ہو، وہ کہتا ہے کہ یار آپ سے نا ایک کام پڑ گیا ہے، ایک مقصد لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ آپ کہتے ہیں بتاؤ کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں وہ میں آپ کے پاس ایک رات رکنا چاہتا ہوں یا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کے دل میں اس کی چاہت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، آپ کو اس سے انس ہے نا، تو آپ اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے۔ آپ کا بیٹا ہی آپ کے پاس آ جاتا ہے
یا بیٹے کے پاس والدین آ جاتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک مقصد لے کر آیا ہوں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، یہ مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ہے، تو جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہر اعتبار سے کوشش کریں گے کہ ہم اس کے مقصد کو پورا کریں۔ ہم آپ سے دعوے محبت تو کرتے ہیں، پچھلے جمعہ میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اور میں آج کے جمعہ میں نے یہ موضوع کا خاص انتخاب بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم دعوے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے دعوے محبت تو ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کے آنے کا مقصد اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آشنا ہی نہیں ہے ہم اس سے۔ تو جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے مقصد کو، اس کی مدد کو، اس کے کام کو پورا کرنے کی حد و امکان کوشش کرتا ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ تو کہتا ہے یار کسی طریقے سے بس جان چھوٹے آ تو گیا ہے، اب میں کوئی بہانہ تلاش کروں کہ یہ جلدی جلدی واپس چلا جائے۔ تو مختصر یہی عرض کروں گا کہ آقا سے دعوی محبت تو ہے، آقا سے عقیدت بھی ہے، ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش بھی کریں، آقا کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو، ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آقا کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر بھی نصیب ہو، ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کی نسبت سے جنت میں بھی ہم سب سے پہلے جائیں، اور جنت کے اندر ہمیں اعلیٰ اعلیٰ محلات اور اعلیٰ اعلیٰ جو ہے وہ مقام ہمیں ملے، اور ہم اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہو جائیں۔ لیکن اپنے دعوے محبت اور آپ کا جو مقصد ہے، بعثت مقصد ہے، آپ کی آمد کا جو مقصد ہے، اس کو ہم پورا کرنے کے لیے 1% بھی تیار نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم اس بات کی طرف پتہ نہیں کیوں معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہمارے مسلمان بے حسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچتے ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں اس بارے میں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے مرنے کے بعد قبر میں بھی جانا ہے، ہم سے سوال جواب بھی ہوں گے، ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین بھی بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، میدان محشر میں ہمیں ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال قیامت کے دن جب کھولے جائیں گے تو انسان کہے گا یہ تو میں نے چھوٹا سا گناہ کیا تھا، یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے، یہاں پر تو یہ بھی موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو انسان جاننے کے باوجود پتہ نہیں کیوں ہے کہ انسان کے دل کے اندر وہ طلب ہی نہیں ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور انسان اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ یہ بے حسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بے حسی ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حقیقت کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو رہا ہے۔ صرف زبان کی حد تک تو ہم ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، آقا کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر ملے گا، آقا کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، آقا کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، صرف یہاں تک۔ یہ بات جب یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گی تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی جب یہی دعویٰ ہم یہاں سے کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تک یہ ہمارا دعویٰ زبان تک میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے، مجھے یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ دعویٰ ہمارا صرف یہاں تک ہے، زبان کی اگلی نوک تک ہے، دل کی طرف ذرا برابر ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ آواز ہمارے دل سے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی خدا را اس بات کی طرف ذرا توجہ دیں، ہم دعوی محبت تو کرتے ہیں لیکن دعوی محبت پر دلیل نہیں پیش کرتے، دعوی محبت پر کوئی ثبوت نہیں دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4-5 جمعہ پہلے وہ سنت، اتباع سنت اور اطاعت رسول پر جمعہ پڑھایا تھا، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس عمل پر آقا کی سنت کی مہر لگی ہوگی۔
اگر آقا کی سنت کی مہر نہیں ہے، آقا سے محبت پر دلیل نہیں ہے اور اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رہبر، رہنما، مقتدا، امام، پیشوا، نبی، رسول، پیغمبر، امام، خاتم النبیین ہم آپ کو مانتے ہیں تو آپ کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہوگا۔ آپ جو مقصد لے کر آئے ہیں اس مقصد کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تعلیمات جو مقاصد، اس کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے جو میرے سامنے آئے میں نے عرض کر دیے۔ سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، مسبب الاسباب، ہر چیز اللہ کی ذات سے ہم وابستہ کر لیں، اللہ سے مانگے، اللہ ہماری سنے گا بھی، اللہ ہمیں دے گا بھی اور اللہ ہماری پریشانیاں بھی ختم کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا